ابھی جس طرح سے یہ دوبارہ سے کشیدگی بڑھی ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بھی ایران کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب پھر وہ اسرائیل کو ایک طرح سے دوبارہ امریکہ کے قریب جانے کا موقع دے رہے ہیں؟ وہ جو تھوڑی بہت ریفٹ اور وہ جو تھوڑی بہت ہم دیکھ رہے تھے کچھ عرصے سے، تھوڑی بہت دوریاں جو آ رہی تھیں امریکہ اور اسرائیل میں، اور اسپیشلی اس پوائنٹ پر آ کر، تو وہ ایک دم سے اب اس کشیدگی کے بعد اور یہ ایران کے اس ریئیکشن کے بعد وہ دوبارہ سے پھر قریب ہو جائیں گے. پھر اسرائیل تو یہی چاہتا ہے آلریڈی. جی ہاں بالکل، دیکھیں بہت اچھی بہت سیریس ڈیولپمنٹ اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی 28 فروری کو، تو ساری دنیا جو تھی وہ جو ایران کا نیریٹو تھا اس کو ایکسپٹ کر رہی تھی، اس کو بائی کر رہی تھی کہ اور ایران کو وہ سمجھتی تھی مظلوم ہے، ان پہ حملہ کیا گیا ہے کیونکہ ایران کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. سو دیٹس وائی آپ دیکھیں پبلک اوپینین ایران کے ساتھ تھا، اور بہت سارے یورپین ممالک نے اسٹینڈ لیا ایران کے فیور میں. اب جب سے ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز والی ایکٹیویٹی کی ہے، جو شپس پہ فائرنگ کی ہے، تو وی سی دیر از اے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل چینج اکراس دی گلوب. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ نے یو کے نے IRGC کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور سملرلی فرانس کے بھی بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. یورپین یونین نے ابھی جو نیٹو کے ریسنٹ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں نیٹو نے کہا کہ وی آر ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. اس سے ایران کو نقصان پہنچے گا. اگر یہ کولیشن بنتا ہے تو پھر فیوچر میں نقصانات ہو سکتے ہیں. سو میرا خیال میں اٹ از اپ ٹو دی ایرانین لیڈرشپ کی وہ فیوچر میں کیا فیصلہ کرتے ہیں ایران کے بیٹرمنٹ میں. obviously جو ایران کا نیریٹو تھا، جس کو وہ سپورٹ تھی پوری دنیا میں، اب وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، اور یہ ایران کے مفاد میں بہتر نہیں ہوگی. اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ فضائی برتری رکھتا ہے، جبکہ ایران کے پاس میزائل اور ڈرون صلاحیت موجود ہے. اور ایران کا سر یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنے خفیہ ہتھیار استعمال نہیں کیے. اگر یہ کشیدگی سپوز اللہ نہ کرے لمبی چلتی ہے تو کس فریق کی جنگی حکمت عملی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں گا تھریٹ تو یہ ہے کہ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایران کتنا دیر تک ریزسٹ کر سکتا ہے، ان کا جو وار سٹیمنا ہے وہ کتنا ہے. دیکھیں ایران کو کولیپس کرنا، ایران کو آپ سمجھ لیں کہ اکوپائی کرنا دیٹ از آؤٹ آف کوشچن، لیکن آپ ایران کو ڈی گریڈ کر سکتے ہیں، ڈسٹرکشن ڈیمیج آپ اس پہ جا سکتے ہیں. جس طرح مزید آپ نقصانات ہوگا اس سے پبلک میں ہو سکتا ہے ایک مسٹرسٹ کی ریٹ ہو جائے. اور جس طرح ایران امریکہ یا باقیوں کی خواہش ہے کہ کوئی ودن رجیم کے اندر سے کوئی چینج آئے، تو وہ چانسز نہیں ہے، لیکن نقصان ہو سکتا ہے. اور جس طریقے سے چانسز لائکلی لگتے ہیں اگر یہ پرسسٹ کرتی ہے لانگر ہوگا تو لاجسٹک وار سے اپنا بہت میٹر کرتا ہے. لیکن اسٹل ایران نے جس طریقے سے اپنی موزاک ڈاکٹرین انہوں نے کی ہے کہ ڈیسینٹرلائزیشن آف کمانڈ ہے، اور ان کے جو میزائلز اور ڈرونز جو ہیں اکراس ان کی جو 34 پروونسز ہیں ان میں سب میں انہوں نے ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. اور اسٹل ڈیلی پروڈکشن میں بتایا جا رہا ہے کہ 500 ڈرونز ان کی ڈیلی پروڈکشن ہے. سو ایک ڈرون کی امپیکٹ اتنا ہے، دیکھیں شاید ڈرون از $30,000 to $50,000 پہ، اس کو گرانے کے لیے آپ ایک پیٹریاٹ میزائل $11 ملین کا استعمال کرتے ہیں. سو وہ اکنامک کاسٹ آپ درمیان میں دیکھیں تو ایران اس وجہ سے ایک تو اپنی جغرافی کی وجہ سے، اور دوسرا ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے، میزائل اور ڈرونز کی وجہ سے انٹیکٹ ہے اور وہ اس کو فیس کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب لانگ جنگ طویل ہوگی تو یہ اس کے مفاد میں بھی زیادہ بہتر نہیں ہوگا. بالکل صحیح. سر پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے. پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے. ایران امریکہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، اور پاکستان نے کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری پر زور دیا ہے. دفاعی نقطہ نظر سے اگر یہ بحران مزید بڑھتا ہے تو پاکستان کو اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے کن پہلوؤں پر سب سے زیادہ توجہ دینا ہوگی؟ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کو سب سے پہلے اپنا نیشنل انٹرسٹ کو پرو پاکستان پروٹیکٹ کرے گا. اور سملرلی ہمارے اسٹیکس ہیں ایز فار ایز مڈل ایسٹ از کنسرن، اور خاص طور پہ وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. آلریڈی ہماری وہاں پہ ڈپلائمنٹس ہے، اور ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے جو یمن کے ساتھ ہوئی ہے. تو میرا خیال میں اس پوائنٹ آف ویو سے سیریس ہے. ایران کو بھی پتا ہے، سعودی عرب مڈل ایسٹ کے باقی کنٹریز کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی کیا ریلیونس ہے، کیونکہ پاکستان از مورلی باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ سعودی عرب. مورلی پولیٹیکلی ملیٹریلی ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے.
لیکن میرا خیال میں پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ خطے کے دیٹس وائی دیکھیں جو کوارڈ بنی ہے جس میں یہ 4 ممالک ہیں، ان کا ایک بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جو یہ کنفلکٹ کا ایکسپینشن کو روکنا کوئی کوشش ہے کہ یہ یہاں سے ایران سے نکل کے خلیجی ممالک میں نہ آئے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ سعودیز تو کلین ہوئے، انہوں نے اپنے بیسس کو الاؤ نہیں کیا امریکہ کو یوز کرنے کے لیے، ایون ایئر اسپیس بھی انہوں نے نہیں دی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب پہ کوئی حملہ سچ نہیں ہوا، باقی تمام جی کنٹریز پہ حملے ہوئے ہیں. تو ابھی بھی پاکستان کی کوشش ہوگی پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، ایکسپینشن نہ ہو، کیونکہ جو اگر مسلم آپس میں لڑیں گے تو اس میں سب کا نقصان ہے، اور پاکستان وہ اسی کو رکھنے کے لیے ترکیہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ مل کے کوشش کر رہا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ فردر ایکسپینشن اس کی وہ نہ ہو. تو سر یہ ان پریشر ٹیکٹکس کے استعمال کی ریزن کیا ہے؟ کیا امریکہ کی اصل اینڈ گیم اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا مقصد ایران کو عسکری طور پر کمزور کرنا ہے؟ رجیم تو اوبویسلی وہ نہیں کر سکے چینج، یا پورے خطے میں طاقت کا توازن بدلنا ہے؟ ایک بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ ایک تو وہ چاہتے ہیں ملٹریلی وہ یا ان کے کمبٹ پوٹینشیلز کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو تھریٹ جو ہے اس کو مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں. اگر $300 بلین کی بتا رہے ہیں کہ نقصان ہوا ہے ان دا لاسٹ 4 دنوں میں، میرے خیال میں ہزاروں ٹارگٹس پہ انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں. اب وہ یہ بھی تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم ابھی انفراسٹرکچر پہ جائیں گے، انرجی انسٹالیشن پہ جائیں گے. تو جس سے تھریٹ ابھی جس کنٹریز کو پیدا ہوا ہے، اگر یہ امریکنز یہاں اسٹرائک کرتے ہیں تو ایرانی ادھر اسٹرائکس کریں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا پریشر جو امریکہ چاہتا ہے، پریشر کر کے کنسیشن لے، اور ساتھ یہ نہیں چاہتا امپریشن دینے دنیا کو کہ جس ایم او یو ہم نے سائن کیا لیکن ابھی آ کے اسٹل ابھی اس کی امپلیمنٹیشن ہم نہیں کر سکے. اسٹیٹ آف ہارمز کا کنٹرول اسٹل ابھی ایران کے پاس ہے. اور اب ساری کنفیوژن کیا ہے کہ اٹ از آرٹیکل 5 یا کلاس 5 آف ایم او یو ہے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی لینگویج میں کنفیوژن آ رہی ہے سب کے لیے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایران مینیج کرے گا ایڈمنسٹریشن جو یہاں پہ اگلے 60 دن میں جو جہاز شپ یہاں سے گزریں گے. اور لیکن سیکنڈ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایران ول ہیو ڈائیلاگ وتھ سلطنت آف عمان ان کنسلٹیشن وتھ GCC کنٹریز کے بعد ایک میکینزم وہ ڈیولپ کریں گے. اب وہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں. اب پھر ایران کو یہ بھی شک ہے کیونکہ امریکن دے آر ڈیولپنگ سدرن روٹ جو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں سے ہے. اب جتنے بھی شپس گزرے ہیں، ویسلز گزرے ہیں، وہ ساؤتھ سے گزرے ہیں. تو ایران سمجھتا ہے اس کو آرٹیکل 5 کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی، ندرن روٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور جس طرح امریکن مقاصد کو پورا کرے. سو دیٹ از دی مسٹرسٹ بٹوین دی ٹو ہے جو کنٹریز سے وہ چل رہا ہے. لیکن میرا خیال میں سنس ابھی آپ دیکھیں کہ میڈیشن کے لیے کوئی سامنے تو ابھی تک کسی نے بات نہیں کی، بٹ اسٹل آئی ایم شیور کہ پاکستان بیہائنڈ دی سین یقیناً کوشش میں لگا ہو. اچھا، آپ نے جس طرح سے کہا کہ پریشر ڈیولپ کر کے کنسیشن لینا چاہ رہا ہے امریکہ، کیا اس کو یہ کنسیشن مل جائے گا؟ کیا یہ پریشر ٹیکٹکس کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ایران کی ریزیلینس تو وہیں کی وہیں ہے، وہ تو بلکہ اب خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تو خطے کا بھی انفراسٹرکچر کچھ محفوظ نہیں رہے گا. یو تھنک کہ یہ اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہی تو بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے تو نیوکلیر بڑا میجر ایشو تھا، اب وہ تو بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اسٹریٹ آف ہارمز سے. اف امریکہ فیلز اس کو اپنا امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں لے سکتے. دیکھیں پچھلے 60 سال سے یہ سسٹم چل رہا تھا. جب ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کرتے ہیں 1968 میں جب ایران نے اس کو جوائن کر لیا تھا، اور ایران نے اس کو اپوز نہیں کیا تھا، اور واز اے فری پیسج فار آل شپس جو یہاں سے گزر رہے تھے. اور پھر دیکھیں اٹ واز 1979 جب ایران نے آپ کے جب اسلامی انقلاب آیا تو اس وقت ایران نے کہا کہ وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو یا جو بھی کنونشن ہے، لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا. اب ریسنٹلی آ کے یہ چیلنج ہوا ہے. بہت امریکہ اور ایران کو ہم دیکھیں تو انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن لا آف سی ہے اس پہ دے آر دا سیگنیٹریز، لیکن ان کو ریٹیفائی نہیں کیا ہے. سو ایک سسٹم آلریڈی چل رہا تھا. سو ایگو کا مسئلہ ہے امریکہ کے لیے. اگر امریکہ فیل ہوتا ہے اپنا اس کو امپلیمنٹ ایسے سسٹم جو ایک ایسا سسٹم وچ از ایکسیپٹیبل ٹو آل،